میرے چچا کی صرف ایک بیٹی تھی تو گھر والوں نے جائیداد کی لالچ میں میری شادی اس سے کر دی، اور جب میری پہلی بیٹی ہوئی تو گھر والوں نے میری بیوی کے خلاف میرے کان بھرنے شروع کر دیے، اور کچھ سالوں بعد چچا کے وفات کے بعد میں نے تنگ آ کر بیوی کو گھر سے نکال دیا، اور اس کے جانے کے بعد کوئی بھی میری بیٹی کا خیال نہ رکھتا اور میں خود باہر سے کھانا کھا کر آتا۔ ایک دن میں کام سے گھر لوٹا تو اماں میری بیٹی کو بری طرح سے مار رہی تھی کہ گند ہمارے پاس پھینک گئی ہے، تو میں نے اپنی بیٹی اٹھائی اور سیدھا بیوی کے پاس گیا تو میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں پر اماں، میں شازیہ سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا، وہ میری پسند نہیں ہے، میں صرف بشرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کب سے اماں کی منتیں کیے جا رہا تھا، مگر میری کسی بھی منت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کپڑے سینے میں ایسے مصروف تھیں جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام ان کی زندگی میں نہ ہو۔ مجھے غصہ آنے لگا، میں نے کھڑا ہو کر غصے سے ٹھوکر ماری اور سلائی مشین کو دھکا دیا۔ اماں نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دفع ہو جائے یہاں سے اور مجھے کام کرنے دے، جو بھی کر رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر اچھا اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا۔ تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو تمہیں بھی ہمارا فیصلہ بہتر ہی لگے گا۔ اب جاؤ اور مجھے کام کرنے دو۔ آخر میں اماں نے مجھے ہی جھڑک دیا۔ میں بے بس پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا آیا، کیونکہ جانتا تھا بھینس کے آگے بیچن بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کچھ بھی کہہ لیتا، اماں میری کوئی بات نہیں ماننے والی تھی۔ ابا پہلے ہی سارا اختیار اماں کو سونپ چکے تھے، اس لیے ابا سے بھی بات کرنا بیکار تھا۔ رہ رہ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ چچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، شادی کے سالوں بعد بھی بمشکل ایک بیٹی ہوئی تھی، شازیہ۔ کاش وہ بھی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو کون سی دنیا داری میں کمی آ جانی تھی۔ میں بس یہی سوچتا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اماں ابا میرا کہا مان جائیں۔ میں نے کئی بار ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری شادی شازیہ سے نہ کریں، مگر میری ایک نہ چلی۔ گھر کے سب لوگ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے، میں لاچار سا ان کے سامنے کھڑا رہ گیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ شازیہ چچا کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس سے شادی ہمارے حق میں بہتر رہے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جائیداد کی لالچ میں ایسا کر رہی ہے، مگر ان کے آگے میری ایک نہ چلی۔ میں نے بشرا کے بارے میں سوچا تو دل اندر سے بھر آیا، مگر میں کچھ نہ کر سکا۔ دن گزرتے گئے اور میری شادی شازیہ سے ہو گئی۔ دل میں خالی پن تھا۔ شادی کے دن بھی میرے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو کسی دولہے کے چہرے پر ہوتی ہے، مگر میں نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا۔ شازیہ جب پہلی بار میرے سامنے آئی تو وہ سادہ سفید لباس میں تھی، چہرے پر شرم تھی اور آنکھوں میں خوف۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ شادی کے بعد کے دنوں میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ وہ معصوم تھی، نادان تھی، دنیا کی چالاکیوں سے واقف نہیں تھی، اسے شوہر کو قابو میں کرنا نہیں آتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس کے ساتھ مانوس ہو جاؤں۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ میری پسند کا کھانا بناتی، میرا خیال رکھتی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دل سے چاہتی ہے کہ میں خوش رہوں۔ شروع کے دن اچھے گزرے، مجھے وہ پیاری لگتی تھی، اس کی باتوں میں معصومیت تھی، مگر وقت کے ساتھ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس کی سادگی جو پہلے اچھی لگتی تھی اب چبھنے لگی۔ وہ ہر بات میں مجھ سے اجازت لیتی، ہر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیتی۔ اس کا یہ نرم مزاج اب مجھے کمزوری لگنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنی بات منوائے، مگر وہ تو جیسے بس میرا کہا ماننے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس کا ناز نخرے نہ دکھانا، ضد نہ کرنا اور لاڈ نہ اٹھانا، یہ شاید اس کی سب سے بڑی غلطی بن گیا تھا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میں اس سے بیزار ہو رہا ہوں۔ وہ جب میرے پاس آتی تو مجھے الجھن ہونے لگتی۔ میں اس کے سوالوں کے جواب مختصر دینے لگا، کبھی کبھی تو بغیر بات کیے ہی کمرے سے نکل جاتا۔ وہ حیران رہ جاتی مگر کچھ کہتی نہیں۔ اس کے اندر کا سکون اب میرے اندر کی بے قراری کو بڑھانے لگا۔
گھر والے بھی اب اس کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اماں کہتی کہ یہ لڑکی نیک ضرور ہے مگر بالکل بیکار ہے، نہ بولتی ہے نہ کچھ سمجھتی ہے۔ بہنیں کہتی کہ شازیہ تو گونگی لگتی ہے، اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا۔ رفتہ رفتہ میری خاموشی نے سب کو یہ یقین دلا دیا کہ میں بھی اس کے خلاف ہوں۔ ایک دن ہمارے گھر کال آئی کہ چچا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہمیں فوراً پہنچنا ہے۔ شازیہ یہ بات سن کر رونے لگی تو میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ اس وقت میں اس کے لیے دل میں نرمی محسوس کر رہا تھا۔ فوراً اسے تیار ہونے کے لیے کہا اور ہم چچا کے گھر پہنچ گئے، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی چچا جان خالق حقیقی سے جا ملے۔ شازیہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں اس وقت دل سے اس کے دکھ کو محسوس کر رہا تھا مگر اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کئی دن اسے صدمے سے باہر آنے میں لگ گئے تھے مگر دھیرے دھیرے وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ چچا کے ختم ہو گئے تو گھر کو کرائے پر چڑھا دیا۔ وہ واپس آ کر ہمارے پاس رہنے لگی۔ میں بھی جتنی ہو سکتا تھا اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ چچا جان کو کم یاد کرے اور کم دکھی ہو۔ چچا کے مرنے کے بعد جب جائیداد کے کاغذ ہمارے گھر پہنچے تو اماں کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ ہر روز کاغذوں کا ذکر کرتی تھی، کہتی کہ شازیہ اب ہماری اپنی ہے، اب وہ زمین بھی ہماری ہوگی۔ میں سب سنتا رہا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ اچھے طریقے سے ہو گیا تھا کہ اماں نے کیوں زبردستی میری شادی شازیہ سے کروائی تھی۔ وہ صرف اور صرف شازیہ کی جائیداد کے پیچھے تھی جو اکلوتی ہونے کی وجہ سے اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ اماں جانتی تھی کہ چچا زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے کیونکہ وہ بے حد بیمار تھے، اس لیے اماں نے میٹھی میٹھی باتوں سے چچا کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ شازیہ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گی اور اسے بیٹی بنا لیں گی۔ چچا کے مرنے کے بعد اماں کا مقصد پورا ہونے کے قریب تھا۔ اماں نے اب کوشش شروع کر دی کہ شازیہ کی جائیداد میرے نام لگ جائے، مگر پتہ چلا کہ شازیہ کے چچا نے وصیت میں لکھا تھا کہ شازیہ اپنی جائیداد 25 سال کی عمر سے پہلے کسی کے نام نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے سارے ارمانوں پر جیسے پانی پھر گیا۔ وہ مایوس ہو کر بولی کہ اب اس کے 25 سال ہونے میں ابھی 5 سال باقی ہیں۔ اس دن سے اماں کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا۔ اب وہ ہر بات پر اسے تانے دیتی، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر ڈانٹ دیتی، کبھی کہتی کہ اس کے آنے سے گھر میں نحوست پھیل گئی ہے۔ شازیہ چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی، میں بھی دیکھتا رہتا مگر کہتا کچھ نہیں۔ شاید دل ہی دل میں بھی ان جیسا بن چکا تھا۔ شازیہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ بولنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف بیٹھ چکا تھا جو پہلے صرف جھجک کی صورت میں تھا۔ وہ اب ہر کام خاموشی سے کرتی اور دن رات گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ گھبرا جاتی۔ اس کی سادگی اب مجھے الجھن دینے لگی تھی۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے اندر یہ نفرت کہاں سے آ گئی ہے۔ شاید گھر والوں کی باتوں نے میرے دل میں زہر گھول دیا تھا۔ میں اب اسے دیکھتا تو بس ایک بوجھ محسوس کرتا۔ اس کی خاموشی مجھے اذیت دینے لگی تھی۔ وہ جب بولتی تو لگتا جیسے مجھ پر کوئی الزام لگا رہی ہو، حالانکہ وہ تو صرف اپنی بات کر رہی ہوتی۔ گھر والوں نے اسے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کے کپڑے چھپا دیتے، کبھی کھانا دیر سے دیتے۔ اماں اس کے سامنے کہتی کہ یہ زمین ہمارے نام کر دے تو ہم اس کے صدقے واری جائیں گے۔ شازیہ سب کچھ سنتی رہی مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ تھوڑے عرصے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد تو اماں نے جیسے اس کے ساتھ ایک نئی دشمنی نکال لی تھی۔ بات بات پر اسے تانے دیتی تھی کہ تم نے ایک بیٹی پیدا کی ہے، کاش تم نے بیٹا پیدا کیا ہوتا جو سہارا ہوتا، تم نے بھی اپنی طرح ایک بیٹی پیدا کر دی جو کل کو میرے بیٹے کا سر جھکائے گی۔ شازیہ کے چہرے پر اماں کی باتیں سن کر اذیت صاف ظاہر ہوتی تھی مگر اس نے اپنی چپ نہیں توڑی تھی۔ میں کبھی کبھی اسے دیکھتا تو دل میں ہلکا سا احساس ہوتا
کہ وہ بے قصور ہے، مگر اگلے ہی لمحے اماں کی باتیں ذہن میں گونجنے لگتی کہ اب یہ سب اسی کے نصیب کا قصہ ہے۔ میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ شازیہ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی، ابھی اس کے 25 ہونے میں 5 سال باقی تھے، مگر گھر میں ایسے حالات بن گئے تھے کہ لگتا تھا جیسے ہر دن ایک اذیت ہے۔ میں اب اس سے دور رہنے لگا۔ وہ کھانا بناتی مگر میں باہر سے کھا کر آتا، وہ میرا انتظار کرتی مگر میں دیر تک گھر واپس نہ آتا۔ اس کے دل میں محبت تھی مگر میرے دل میں اب صرف خالی پن رہ گیا تھا۔ وہ میرا حال سمجھتی تھی مگر کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا، مگر ہر بار سوچ کر چپ ہو گیا۔ شاید میں خود ہی اپنے انجام سے بھاگ رہا تھا۔ شازیہ اب میرے سامنے سے گزرتی تو میں نظریں پھیر لیتا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی مگر اب اسے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ گھر میں اب روز نئے تانے تھے، نئی باتیں تھیں۔ اماں کہتی کہ یہ لڑکی تو ہمارے سر پر بوجھ بن گئی ہے، بہنیں ہنستی اور کہتی کہ اس کا کیا فائدہ اگر زمین پر قبضہ نہیں ملتا۔ میں سنتا رہا۔ خاموشی اب میری عادت بن چکی تھی۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں کب ان سب کے جیسا ہو گیا ہوں۔ شازیہ کی آنکھوں میں اب وہ معصوم چمک نہیں رہی تھی، وہ اب ایک زندہ لاش کی طرح گھر کے ایک کونے میں رہتی، اور میں بھی اس کے ارمانوں کے قاتلوں میں شامل ہو چکا تھا، مگر مجھے اس بات کا ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کا بھی احساس نہیں کرتا تھا کہ کل کو جب وہ بڑی ہوگی اور اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے ہوئے دیکھے گی تو مجھ سے نفرت کرے گی۔ گھر کا ماحول اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتا جا رہا تھا۔ اماں تو جیسے بس ایک ہی بات سناتی تھی کہ شازیہ کی جائیداد ان کے ہاتھ کیوں نہیں لگ گئی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات نکالتی، کبھی کہتی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، کبھی بولتی کہ اس نے گھر کا سکون چھین لیا ہے۔ میں تھک چکا تھا ان روز روز کے جھگڑوں سے، مگر میں خود بھی اب ان کے اثر میں آ چکا تھا۔ شازیہ کی خاموشی اب مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر بار میری بات کو چپ چاپ سن لیتی مگر کبھی جواب نہ دیتی، اور مجھے لگتا جیسے وہ مجھے چپ رہ کر کمزور دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں نے کام پر جانا تھا۔ شازیہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اماں کچن میں آ گئی اور بلا وجہ اس پر چلانے لگی کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا، تمہارے ہاتھ سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، بس اتنا یاد ہے کہ میں نے بھی اس پر چیخ کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اماں تمہیں کچھ کہہ رہی ہیں اور تم جواب تک نہیں دیتی۔ وہ بس آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ میں بغیر ناشتہ کیے کام پر چلا گیا۔ اس دن کے بعد یہ جھگڑے معمول بن گئے۔ اماں اور بہنیں ہر وقت شازیہ کو بات بات پر تانے دیتی اور میں خود بھی روز اس پر ناراض ہوتا۔ وہ ہر بات سہ جاتی۔ میری بیٹی پیدا ہونے کے بعد اماں نے اس کے لیے یہ تانا بھی نکال لیا تھا کہ شازیہ نے مجھے کوئی وارث نہیں دیا، شازیہ منحوس ہے، اس کے بطن سے میرا بیٹا جنم نہیں لے سکتا، وہ مجھے کبھی بھی وارث نہیں دے گی، اس دنیا میں میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کی باتیں سن مجھے بھی ٹھیک لگنے لگی تھی، اس لیے میں نے بھی چپ سادھ لی۔ شازیہ بچی کو گود میں لیے رو رہی تھی، مگر میں نے اسے دلاسا دینے کے بجائے بس ایک نظر دیکھا اور پلٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ شازیہ اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ خاموش تھی، وہ اب گھر کی دیواروں میں قید سی ہو گئی تھی۔ اماں نے اس پر ظلم کی کوئی حد نہیں چھوڑی تھی۔ کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر برتن اٹھا کر پھینک دیتی، کبھی اس کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر کہتی کہ تمہارے ہاتھ نحوست والے ہیں۔ میں ان سب پر خاموش رہا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ اب اس گھر میں اس کا رہنا مناسب نہیں۔ میں نے ان کی بات سنی تو دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اماں نے کہا کہ تمہیں اپنی بیٹی کا بھی سوچنا چاہیے، اگر یہ منحوس یہاں رہی تو تمہاری بچی بھی اس جیسی بن جائے گی۔ یہ سن کر میرے اندر کا سارا رحم جیسے ختم ہو گیا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اسے اس گھر سے جانا ہوگا۔ میں رات دیر سے آیا۔ وہ بیٹی کو سلا چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ صبح تم یہاں سے چلی جانا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر لب خاموش۔
بس اتنا بولی کہ اگر میں چلی گئی تو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے غصے سے کہا کہ بچی یہیں رہے گی، یہ میرا گھر ہے، میری اولاد ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر بچی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے سے بولی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اگلے ہی دن وہ چلی گئی۔ بے شک وہ خود گئی تھی، لیکن اسے ہمارے رویے نے یہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا۔ ایک طرح سے ہم نے ہی اسے گھر سے نکالا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اماں اور بہنوں کے چہروں پر سکون تھا۔ انہیں لگا کہ اب ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، مگر میں اندر سے خالی ہو گیا تھا۔ گھر کا سکون جیسے کسی نے چھین لیا تھا۔ میں صبح کام پر جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ میری بیٹی اب میری ذمہ داری تھی، مگر میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ نہ میں اسے وقت دے پایا، نہ پیار۔ شروع میں اماں نے کہا کہ فکر نہ کرو، وہ بچی کو سنبھال لیں گی، مگر چند دنوں بعد ہی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ بیٹی جب روتی تو اماں اسے چپ کرانے کے بجائے ڈانٹ دیتی، کبھی کبھی مار بھی دیتی۔ میں یہ سب دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ میں خود باہر سے کھانا کھا کر آتا۔ گھر میں اب خاموشی اور گندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بیٹی جو پہلے اپنی ماں کے سائے میں صاف ستھری اور مسکراتی رہتی تھی، اب میلے کپڑوں میں نظر آتی۔ اس کے بال الجھے رہتے، اس کے کپڑوں پر داغ دھبے ہوتے۔ وہ اکثر اماں کے ڈانٹنے سے سہمی رہتی۔ میں کام سے واپس آتا تو وہ ایک کونے میں بیٹھی اپنی ماں کی کوئی پرانی چیز ہاتھ میں لیے سو رہی ہوتی۔ کبھی اس کی گڑیا کے کپڑے پھٹے ہوتے، کبھی اس کے منہ پر آنسوں کے نشان۔ میں دیکھتا، مگر دل کے اندر وہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا تھا جو ایک باپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک دن میں حسب معمول شام کو کام سے واپس آیا۔ گھر میں شور تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو میری آنکھوں کے سامنے کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اماں میری بیٹی کو بری طرح سے مار رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شازیہ کی ایک تصویر تھی جسے دیکھ کر وہ بار بار ماں کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ گند ہمارے پاس پھینک گئی ہے، اپنی ماں کی طرح تجھے بھی ہم پر بوجھ بنا دیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھلا دیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس کے ننھے گال اماں کے تھپڑوں سے سرخ ہو گئے تھے۔ میں نے اماں کا ہاتھ روکا۔ غصے میں چیخ پڑا کہ بس کریں۔ اماں چونک گئی، بولی کہ اب اس منحوس کی یاد میں تو بھی ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے گال صاف کیے اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں پیچھے سے کہنے لگی کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، دیکھو وہ تمہیں کس حال میں رکھتی ہے۔ مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے باہر قدم رکھا تو رات ہو چکی تھی۔ بیٹی میری گود میں تھی، وہ میرے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں خاموش تھا، بس اتنا سوچ رہا تھا کہ میں نے آخر کیا کھو دیا ہے۔ میں سیدھا شازیہ کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دروازہ کھلا۔ شازیہ نے مجھے دیکھا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں کے گرد ہلکے، مگر جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی کو میری گود میں دیکھا، وہ دوڑ کر آگے بڑھی، بیٹی کو اپنی باہوں میں لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بس کھڑا دیکھتا رہا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ شازیہ نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ بس اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ میں نے چاہا کہ کچھ کہوں، مگر بول نہ سکا۔ میری زبان جیسے بوجھل ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ایک چبھن تھی، ایک احساس جرم، ایک ندامت۔ میں چاہ کر بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیٹی کے دل کو زخمی کیا ہے۔ میں گھر واپس آیا تو گھر کا سکون مر چکا تھا۔ اماں خاموش تھی، بہنیں مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ میں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں جان چکا تھا کہ شازیہ کو نکال کر میں نے صرف ایک بیوی نہیں کھوئی، بلکہ اپنا ضمیر بھی کھو دیا ہے۔ میری بیٹی اب اپنی ماں کے پاس ہے اور میں تنہا ہوں۔ نہ ماں کی دعائیں باقی رہیں، نہ بیوی کی محبت۔ اب بس پچھتاوا ہے جو ہر رات مجھے جگا دیتا ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب انسان دنیاوی فائدے کے لیے رشتوں کو قربان کر دیتا ہے
تو آخر کار خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے۔ دولت، جائیداد اور دنیا کی چمک دمک وقتی ہوتی ہے، لیکن ایک سچے رشتے کا احساس اور محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی میں دکھایا گیا کہ کس طرح لالچ اور دوسروں کی باتوں میں آ کر ایک شخص نے اپنی بیوی کو کھو دیا۔ جس عورت نے اپنا گھر بچانے کے لیے ہر دکھ برداشت کیا، آخر کار وہی عورت اپنی بیٹی کے لیے لوٹ آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ماں باپ دونوں کے سائے میں پل کر بڑھ سکے۔ شازیہ نے ماضی کی تلخیوں کے باوجود اپنے شوہر کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ ماں کا دل اپنی اولاد کے بغیر سکون نہیں پاتا۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہی ہے کہ دولت کے لالچ میں انسان اگر محبت، عزت اور خلوص کو قربان کر دے تو آخر میں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ رشتوں کی بنیاد ہمیشہ اعتماد اور قربانی پر ہونی چاہیے، نہ کہ لالچ اور ضد پر۔